السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 40 ایپیسوڈ نمبر 40 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم تیسرے باب سے انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم حکایت نمبر 113 سماعت کر رہے ہیں۔ قحط سالی یعنی سوکھے کا دور۔ کس طرح سے اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ فرمایا گیا کہ قحط سالی کا وقت آیا، چونکہ یوسف علیہ السلام نے پہلے سے ساری تیاریاں کر رکھی تھیں، اس لیے مصر میں کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ دور دراز کے شہروں اور ملکوں سے لوگ آپ کے پاس غلہ خریدنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ تمام لوگوں کی مدد کے پیش نظر صرف ایک اونٹ غلہ ہی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ فرمایا گیا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس مصر بھیجا تاکہ وہاں سے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو سکے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو، جن کا نام بنیامین تھا، جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ماں کے اعتبار سے حقیقی بھائی تھے، انہیں اپنی خدمت کے لیے اپنے پاس رکھا۔ باقی 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں بھیجا۔ ان 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی شاہانہ شان و شوکت کو دیکھا تو پہچان نہ سکے کہ یہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان کا یہ گمان تھا کہ اتنے سالوں میں یوسف علیہ السلام کا یقیناً کہیں نہ کہیں انتقال ہو گیا ہوگا۔ جب یوسف علیہ السلام سے ان 10 بھائیوں کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا، ہم شام سے آئے ہیں آپ کے پاس اناج لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم کہیں جاسوس تو نہیں؟ اس پر 10 بھائیوں نے اپنا تعارف کروایا، اپنے والد کے تعلق سے بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ جواب دیا، ہم 12 بھائی ہیں، لیکن ہمارے ایک بھائی کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا لے گیا، ہم بچے 11۔ آپ نے فرمایا، پھر ایک بھائی کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ انہیں ہمارے والد صاحب نے اپنے پاس اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ اب اس درس میں ہم اس کے آگے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بڑی عزت کی اور ان کی میزبانی فرمائی۔ پھر ہر بھائی کا اونٹ غلے سے بھر دیا، سفر کا سامان بھی دیا۔ رخصت فرماتے وقت فرمایا، اب جب بھی آؤ تو اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لانا، میں اس کے حصے کا بھی ایک اونٹ بھر غلہ اور زیادہ تمہیں دوں گا۔ دیکھ لو میں کتنا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ آنا، تمہیں مجھ سے کچھ نہ ملے گا۔ پھر آپ نے غلاموں سے فرمایا، ان 10 بھائیوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، یہ ساری پونجی بھی ان کے غلے میں رکھ دو۔ چنانچہ وہ 10 بھائی واپس کنعان پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی اور اس کے حسن سلوک کی بڑی تعریف کی۔ پھر جب غلہ کھولا تو اپنی ادا کردہ قیمت بھی اس میں سے نکل آئی دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور کہا، ابا جان، یہ بادشاہ تو بڑا ہی دریا دل اور سخی معلوم دیتا ہے، دیکھیے غلہ بھی دے دیا اور قیمت بھی لوٹا دی۔ ابا جان، اس نے ہمیں یہ بھی کہا ہے، اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آؤ تو میں تمہیں اس کے حصے کا بھی غلہ دے دوں گا۔ تو ابا جان، بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ
اس کے حصے کا بھی غلہ مل جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے میں بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ بھیج کر دیکھ چکا ہوں، اب اسے بھی تمہارے ساتھ بھیج کر پھر کیسے تم پر اعتبار کر لوں؟ وہ بولے، ابا جان، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، اس بات پر اللہ کا ذمہ دیتے ہیں، اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، خدا نگہبان ہے، جاؤ بنیامین کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ بنیامین کو لے کر مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا، جناب، ہم اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے، ان کی بڑی خاطر و مدارت کی، پھر ایک دعوت کا انتظام فرما کر ایک وسیع دسترخوان بچھایا، 2 صاحبوں کو ساتھ بٹھایا۔ وہ 10 بھائی تو 2 ہو کر بیٹھ گئے، مگر بنیامین اکیلے رہ گئے۔ وہ رو پڑے، کہنے لگے، اگر آج میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو وہ ضرور میرے ساتھ بیٹھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے، لہٰذا اسے میں اپنے ساتھ بیٹھاتا ہوں۔ چنانچہ بنیامین کے ساتھ آپ خود بیٹھ گئے۔ ان سے فرمایا کہ اگر تمہارا گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا، سبحان اللہ، آپ جیسا بھائی اگر میسر آئے تو ذہن نصیب۔ لیکن یعقوب کا فرزند اور راحیل، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ کا نام راحیل تھا، ان کا نور نظر ہونا تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور فرمایا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا کوئی غم نہ کرو، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر جمع فرما دیا، دیکھو اس راز کی اطلاع اپنے بھائیوں کو نہ دینا۔ بنیامین یہ سن کر خوشی سے بے خود ہو گئے۔ سبق: اللہ والے برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، بجائے برائی کے برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ حکایت نمبر 114، پیالے کی گمشدگی۔ بنیامین اپنے 10 بھائیوں کے ساتھ غلہ لینے مصر پہنچے تو بادشاہ مصر نے ان کی بڑی خاطر و مدارت کی، ایک دعوت کا انتظام بھی کیا۔ اس دعوت میں شاہ مصر بنیامین کے ساتھ بیٹھے، یہ راز ظاہر کر دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، اب آپ مجھے کسی ترکیب سے اپنے پاس ہی رکھ لیجئے اور اپنے سے جدا نہ کیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر سب بھائیوں کو ایک ایک اونٹ غلہ دیا، بنیامین کے حصے کا بھی ایک اونٹ غلہ تیار کیا۔ اس وقت بادشاہ کے پانی پینے کا جواہرات سے سجا ہوا جو پیالہ تھا، غلہ ناپنے کا کام اسی پیالے سے لیا جا رہا تھا۔ وہ پیالہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کزاوے میں رکھ دیا۔ قافلہ کنعان کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارندوں کو، یعنی جو کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلے والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جستجو کے لیے چند آدمیوں کو قافلے کے پیچھے بھیجا اور قافلے کو روک لیا۔ کہا کہ وہ شاہی پیالہ ہمیں نہیں ملتا، ہمیں آپ لوگوں پر شک ہے۔ وہ بولے، خدا کی قسم، ہم ایسے لوگ نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، تلاشی دو، اگر وہ پیالہ تمہارے کزاوے میں سے کسی کزاوے سے نکلا تو پھر تمہیں کیا سزا دی جائے؟ وہ بولے، جس کے کزاوے سے وہ پیالہ نکل آئے اس کے بدلے میں اس کزاوے والے ہی کو اپنے پاس رکھ لینا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، انشاءاللہ
ہم اسی حکایت کو کل کے ایپیسوڈ میں آگے سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔